آج کل کے جو جدید علماء ہیں ان میں دیکھا ہوگا کہ سائنس کی تھوڑی نالج کی کمی ہے، آپ کے اندر وہ دونوں چیزیں جنم لیتی ہیں، دین کا تصور بھی ہے، سائنس کا بھی تصور آپ سمجھتے ہیں، اور تو آپ کو اس یہ جو پستی میں گر گئے ہیں ہمارا علم، جہاں تک مذہبی فکر کے لوگوں کی بات ہے، تو آپ کو اس کی کیا سبب کیا ہے اس کا کہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ایک زمانہ تھا یہ ہمارا مدرسہ سسٹم ہے جی. جب انگریزوں کی غلامی میں ہم لوگ رہے تو ہم نے جن لوگوں نے ہمیں تعلیم کی طرف مائل کیا، بدقسمتی کے ساتھ ان میں سے بعض لوگ ایک ریڈ لائن کو کراس کر کے، جس میں سے سید احمد خان، اس کی وجہ سے لوگوں نے کنکلوڈ کر لیا کہ سائنس کی تعلیم اینٹی مذہب. حالانکہ یہ دونوں کا ٹاپک ہی ڈفرنٹ ہے. فزکس کیمسٹری کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ دونوں الگ ٹاپکس ہیں. دین جو ہے وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ ریویلڈ نالج کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. ہاں ایکوائرڈ نالج سائنس کا علم جو اس کو ایڈریس وہ ضرور کرتا ہے، لیکن اس علم کے ذریعے وہ کہتا ہے آپ خدا کا تعارف کریں کہ اس کے پیچھے خدا ہے جو ان ساری چیزوں کو لے کے چل رہا ہے. شروع میں سلطنت عباسیہ کے دور کے اندر مسلمانوں نے سائنس میں بڑی ترقی کی. پوری دنیا کا اس وقت جو آپ کا میتھمیٹکس کا نظام ہے، الیکٹرانکس کا نظام، الجبرا کے اوپر چل رہا ہے. یہ لفظ ہی عربی کا ہے، الجبرا. آپ اندازہ لگائیں ساری بنیادیں وہیں سے تھی. بعد میں ظاہر ہے مسلمان پھر اور چکروں میں پڑ گئے، اس کی وجہ سے سستی ہوگی. پھر جب ان پہ کلونین پاورز آ گئیں، انہوں نے پھر سائنس کی تعلیم کی بجائے اپنے آپ کو انہی کتابوں تک محدود کر لیا اور سائنس کا علم اور جو دین کا علم ہے اس کو الگ تصور کرنا شروع. آپ تو کہہ رہے ہیں علماء کے پاس سائنس کے علم کی کمی ہے، معذرت کے ساتھ ان کے پاس سائنس کا علم ہے ہی نہیں. کمی کی کون سی بات ہے؟ ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا. کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں، آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی اور سائنس پھلے پھولے ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں، کہتے ہیں یار اس کو تو آدھے کچھ نہیں تھا، اس میں تو فلاں جگہ یہ بات پڑی ہے. وہ اس طرح یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا، ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے، ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے، پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا، پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی کہ یہ دیکھیں اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے، اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے ہوئے ہیں. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے. شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے ہے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمم سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے، لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کرنی ہے وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو، بدنیتی کے ساتھ نہیں، لیکن اوورآل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی، ڈاکٹر اقبال، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر ذاکر نائک، احمد دیدات کبھی بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں، یہ نہیں ہے کہ کتابیں حدیث کی مکمل پڑھائیں گے، نہیں، سلیکٹیو، ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے دو مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے، کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کے بی یو ٹی بٹ ہوتا ہے انگلش میں، دوسرا کے بی اے ٹی بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنس لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے بیان کریں گے، لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں، بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا، کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا، کسی فرشتے کو. حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل